ہم نے سبق خزانہ کے کچھ حصے کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم آگے کی پڑھائی کریں گے۔ کہانی میں ہم نے پڑھا تھا کہ فیاض اور عامر اپنے گھر واپس آ گئے تھے اور عامر نے فیاض کو کہا تھا، تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ اس کے آگے کیا ہوا؟ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے عامر، تم پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر میری ایسی حالت ہوتی تو تم بھی یہی کام کرتے جو میں نے کیا ہے۔ ہم دوست ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ عامر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیاض، لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی یعنی میں اندھا ہو گیا تھا، میں لالچ میں تمہیں بھی کوئی بات نہیں بتا سکا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس کمبخت بوڑھے نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے خزانہ دفن ہے، موقع پا کر زمین کھودنا، بہت بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ بدبخت کا مطلب یعنی وہ ایک برا شخص تھا، برا آدمی تھا جس نے مجھے ایک کہا کہ اس درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے اور جب میں اس کو کھودوں گا تو مجھے بہت بڑا خزانہ مل جائے گا۔ میں نے تم سے اس کا ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو زمین کھودی اور سانپ نے کاٹ لیا، معاف کیجیے گا، کاٹ کھایا۔ تم رحمت کے فرشتے بن کر آ گئے، میری جان بچ گئی، ورنہ اب تک میرے بچے یتیم ہو گئے ہوتے۔ یتیم ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا یا جن کے باپ کی، والد کی وفات ہو چکی ہوتی ہے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو اگر اس رات وہ فیاض جو ہے وہ عامر کو آ کر نہ بچاتا تو وہ بچے جو ہیں عامر کے وہ یتیم ہو چکے ہوتے۔ عامر خاموش ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فیاض، عامر بولا، کہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے خزانہ نہیں ملا؟ فیاض حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، حیرت سے یعنی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی حالت عامر کی بیوی اور بچوں کی تھی، سب اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے خزانہ مل گیا۔ فیاض حیران پریشان اسے دیکھتا رہا۔ یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، ایک سچا اور ہمدرد دوست، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ عامر نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ عامر اور فیاض اب پھر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے لگ گئے تھے۔ پہلے وہ ایک رات، جو قصہ اس پوری کہانی میں ہمیں بتایا گیا ہے، وہ ایک رات تک کی تھا کہ وہ اعتماد ایک دوسرے کے اوپر نہیں کر رہے تھے، لیکن اب وہ خوش تھے کہ ہم ایک دوسرے کے پھر ایک دوست بن گئے اور ہمارا خزانہ ہمیں مل گیا ہے۔ کیونکہ دولت سے اور پیسے سے کبھی بھی خوشی نہیں ملتی، ایک سچا دوست، ایک ہمدرد دوست ہی آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے کام آتا ہے۔ تو یہ کہانی لکھی ہے مرزا ادیب نے، یعنی اس کہانی کے مصنف کا نام مرزا ادیب ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، اس کہانی میں کس موسم، مہینے اور وقت کا ذکر ہے؟ کہانی کے بالکل شروع میں بتایا ہے سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا تھا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو ہم جواب لکھ سکتے ہیں، سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا دوسرا ہفتہ تھا اور شام کا وقت تھا۔ اس سوال کے جواب میں ہم لکھیں گے سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا دوسرا ہفتہ اور شام کا وقت تھا۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، کہانی کے دونوں کرداروں کے نام اور ان کا مختصر تعارف لکھیں۔ کہانی میں 2 کردار ہیں جن کے بارے میں یہ پوری کہانی ہے اور وہ آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں کہانی میں۔ تو کہاں ہم نے پڑھا تھا ان کا تعارف؟ ان 2 اشخاص میں ایک کا نام عامر تھا اور دوسرے کا فیاض، دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ تو ہم ان دونوں کے نام لکھیں گے، عامر اور فیاض، اور پھر لکھیں گے کہ وہ کون تھے، دکاندار تھے، مہینے میں ایک دفعہ وہ کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے وہ شہر جاتے تھے۔ تو جواب کچھ یوں ہوگا، جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ کہانی کے دونوں کرداروں کے نام
اور پھر نام لکھیں گے عامر اور فیاض تھے، دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ دو جملے لکھنے ہیں، پہلا جملہ ہے کہانی کے دونوں کرداروں کے نام عامر اور فیاض تھے، اور دوسرے جملے میں ہم اس کا تعارف لکھیں گے، دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ فیاض کو کس طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ عامر کوئی بات چھپا رہا ہے؟ تو اس کہانی میں ہم نے پڑھا تھا عامر کے لہجے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بات چھپا رہا ہے، یہ ہم جواب میں لکھیں گے۔ تو جواب کچھ یوں لکھا جائے گا، عامر کے لہجے سے فیاض کو اندازہ ہو رہا تھا، کس طرح کو ہٹا دیں گے، عامر کے لہجے سے فیاض کو اندازہ ہو رہا تھا کہ عامر کوئی بات چھپا رہا ہے۔ ہو رہا تھا کی جگہ پہ ہم ہوا تھا بھی لکھیں گے، لکھ سکتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو کیسے جواب ہو جائے گا کہ عامر کے لہجے سے فیاض کو اندازہ ہوا کہ عامر کوئی بات چھپا رہا ہے۔ تو یہ جملہ لکھ دیں گے اور سوالیہ نشان کی جگہ پہ جواب میں ہم نے خاتمہ کی علامت لگانی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، آدھی رات کو فیاض نے کیا دیکھا؟ جواب ڈھونڈتے ہیں اس کا۔ کہانی میں ہم نے پڑھا تھا رات آدھی بیت گئی ہوگی کہ فیاض نے دیکھا عامر اپنی چارپائی سے اٹھا، اس کی طرف آیا، جھک کر اسے دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ وہ سو رہا ہے دروازے کی طرف چلا گیا۔ تو یہ پورا حصہ ہم نے جواب میں لکھ دینا ہے۔ فیاض نے دیکھا عامر اپنی چارپائی سے اٹھا، اس کی طرف آیا، جھک کر اسے دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ وہ سو رہا ہے دروازے کی طرف چلا گیا۔ یہ جواب ہم اس سوال کے نیچے لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 5، عامر کی مشکوک حرکات دیکھ کر فیاض کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے تھے؟ وہ جو مختلف طرح کی حرکتیں کر رہا تھا عامر، تو فیاض کیا سوچ رہا تھا؟ ہم نے اس طرح کی بات کہانی میں کہاں پڑھی تھی؟ کہانی میں دیکھیں لکھا تھا طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے، سوچتا تھا اس بوڑھے آدمی نے اسے نئے شہر کے خاص دکاندار کا پتہ بتایا ہوگا جہاں سے اعلیٰ درجے کا سامان مل سکتا ہے، اور عامر رات کے اندھیرے میں چلا گیا تاکہ صبح جیسے ہی اس کی دکان کھلے وہ ڈھیر سارا سامان خرید لے، یا پھر یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے کوئی اور بات بتا دی ہو۔ تو یہ ہم جواب میں لکھیں گے۔ تو جواب کچھ یوں ہوگا، عامر کی مشکوک حرکات دیکھ کر فیاض کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ یہ حصہ ہم نے سوال سے ہی لیا ہے، کیا کی جگہ آ گیا، طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پھر سوالیہ نشان کو ہٹانا ہے اور آگے لکھنا ہے، سوچتا تھا اس بوڑھے آدمی نے اسے نئے شہر کے خاص دکاندار کا پتہ بتایا ہوگا جہاں سے اعلیٰ درجے کا سامان مل سکتا ہے، یا اسے کوئی اور بات بتا دی ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے خیالات معاف کیجیے گا فیاض کے ذہن میں آ رہے تھے عامر کی حرکات دیکھ کر۔ تو ہم یہ جواب اس سوال کے نیچے لکھیں گے۔ اب باری ہے سوال نمبر 6 کی، فیاض نے ٹارچ کی روشنی میں درخت کے نیچے کیا دیکھا؟ جب وہ عامر کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تو ٹارچ کی روشنی میں اس نے درخت کے نیچے کیا دیکھا؟ اس کا جواب اب تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں لکھا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک شخص سخت درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جو درد سے بے قرار تھا اور ہائے ہائے کر رہا تھا۔ تو جواب کا شروع کا حصہ تو ہم سوال سے ہی لیں گے، فیاض نے ٹارچ کی روشنی میں درخت کے نیچے دیکھا، کیا کو ہٹا دیں گے کہ نیچے دیکھا، سوالیہ نشان کو ہٹا کے لکھنا ہے کہ ایک شخص سخت درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ تو جواب یوں لکھا جائے گا، فیاض نے ٹارچ کی روشنی میں درخت کے نیچے دیکھا کہ ایک شخص سخت درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ عامر نے فیاض کے احسان کو کس طرح بیان کیا؟
جو فیاض نے اس کی مدد کی تھی، اس پہ احسان کیا تھا، تو اس نے کیا کہا عامر نے اس کے جواب میں؟ تو کہانی کے آخری جملے دیکھیں، یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو جواب کچھ یوں ہوگا، عامر نے فیاض کو دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ کہا، یعنی ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو یہ ہے سوال نمبر 7 کا جواب۔ عامر نے فیاض کو دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ کہا، یعنی ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔